اس سے آہستہ آہستہ صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ کے راستے میں نکل کر جب تلاوت، تہجد، تسبیحات صبح شام کی اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح کو اور شام کو پڑھے گا اطمینان سے وقت پر، تو وقت پر جب غذا ملے گی روح کو، اس لیے کہ یہ سارے روح کی غذائیں، تسبیح، تلاوت، تہجد، یہ سب روح کی غذائیں، تعلیم خلق روح کی غذائیں۔ جس طرح آدمی صبح شام جسم کی غذا لیتا ہے، اب ناشتہ کر رہا، اب دوپہر کھانا کھا رہا، اب رات کو کھانا کھا رہا، یہ صبح سے لے کے شام تک اگر یہ وقت پر غذا نہ ملے، جسم کمزور ہو جائے، تو اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے، وقت پر تسبیحات نہ ملے، تلاوت نہ ملے، عبادت نہ ملے، تہجد نہ ملے، تعلیم کے حلقے نہ ملے، علماء کی صحبت اور علماء کی وجہ سے نہ ملے، تو روح بھی اسی طرح بیمار ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جب یہ روح بیمار ہوتی ہے نا، تو یہ روح بیمار ہو کر ایسی پھڑکتی ہے انسان کے جسم کے اندر، جس طرح آپ کسی پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیں اور اس کو دانا نہ دیں وقت پر، تو یہ پرندہ پھڑک پھڑک کر جان دے دیتا ہے۔ یہی لوگ خودکشی کرتے ہیں جو روح کو غذا نہیں پہنچاتے، ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے کے اندر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں نا جی موڈ بڑھ رہا ہے اور جی گھبرا رہا ہے اور اذیت ہو رہی ہے اور آدمی پریشان ہے، ساری پریشانی اس کی ہے کہ روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی۔ روح کو اس کی غذا، جیسے پرندہ ہے نا آپ کے جسم کے پنجرے میں، آپ پنجرے میں گھر میں پرندہ رکھ لیجئے، آپ اس کو دانا مت دیجئے، کھانا مت دیجئے، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیسے پڑکے گا وہ اندر۔ اب مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ آ جائیں گے جی کوئی تعویذ دے دو، سحر کرا رکھو، کسی جادو کر رکھو، جاہل ہے، جھوٹا ہے، نماز پڑھتا نہیں، صبح شام کی تسبیحات پڑھتا نہیں، اور یہ کہ جی سحر کرا رکھا، سحر، ارے سحر نہیں ہے، شیطان مسلط ہے تیرے اوپر، تیرے گھر میں نماز نہیں ہے، تیری زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ان کی زندگی کو ایسا بدمزہ کر دیتا ہے کہ اسے نہ گھر میں چین، نہ باہر چین، نہ دوستوں میں چین، نہ کھیت و کیار میں چین۔ یہ پریشان ہو کر آ کر کہتا ہے کہ جی تعویذ دے دو، مجھ پہ تو سحر ہے، پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں جی سحر ہے، مگر نماز پڑھتا ہے کہ جی نماز تو نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا تو اس طرح اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اسلام سے کون سی برکت لینا چاہتے؟ سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں وقت پر، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کسی نے سحر کر رکھا ہے، کوئی نقص دے دو بنا کے، کوئی تعویذ دے دو کوئی، اور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ارے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تیری روح کی غذا کوئی تعویذ تھوڑی ہے، تیری روح پھڑک رہی ہے اندر، تیری روح پھڑک رہی ہے اندر، اس روح کو تو تسبیح دے، تلاوت دے، ذکر دے، اس تسبیح کو تو تہجد دے، رات وقت پر نمازیں دے، نفلیں دے، کیسے امام علی کی طرح خوش خرم رہے گا؟ دیکھتے نہیں اللہ والے کیسے مطمئن رہتے ہیں، بے فکر خوشی راضی، اور دنیا والے کیسے پریشان دھکے کھاتے پھرے ادھر سے ادھر، نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں عزت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی روح کو روح کی غذا پہنچاتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض کو تنگ آ کر خود خوشی کر لیتے ہیں، جی ہاں کوئی زہر پی گیا، کسی نے زہر کھا لیا، کسی نے اوپر سے خودکشی کر لی، کوئی سمندر میں کود کے مر گیا، کیا کریں گے؟ ان کی روح جب تڑپے گی اندر تو مرے گی کسی نہ کسی طرح۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز چھوڑ دی تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور ان کے زخم سے دودھ باہر آ گیا، جو دودھ پلایا گیا زخم سے باہر نکلا، تو عتیبہ القبر کی حیات سے نہ مایوس ہو گئے، میں بچنے بہت عمر کو ہوش لانے کی کوشش کی گئی، ہوش آ جائے، کچھ فرما دیں، آخری بات میں وصیت فرما دیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب کسی طرح ہوش نہ آیا، کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دو، نماز، انہیں ہوش آ جائے گا۔ جیسے کہ آدمی نماز، نماز تو وہ عمل ہے کہ جس زندگی میں نماز نہیں اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ ذرا غور کریں اس بات، کسی کے نیزہ مارا گیا ہو اور وہ پار ہو گیا ہو معدے سے، اور معدے میں تک سوراخ پہنچ گیا ہو اس کے زخم کا، آپ بتائیے اس کی بے ہوشی کیسی ہوگی؟ کسی ہوگی بے ہوشی اس کی؟ میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تاجر کی بے ہوشی اس سے بھی زیادہ ہے، ایک زمیندار کی بے ہوشی اس سے بھی زیادہ ہے۔
وہاں تو کمر کو ہوش آ گیا نماز کے نام سے، یہاں اذان سن کر بھی نماز کے نہیں آتا، بتائیے کس کی بے ہوشی دیا تھا؟ بولو ہاں نہ کرو، وہاں کمر کو اس حال میں بھی ہوش آ گیا نماز کے نام سے، اور یہاں دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن اسے نماز کی ہوش نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس تاجر کی بے ہوشی اس آدمی سے بھی زیادہ ہے جس کا نیزہ مارا گیا ہو اور موت اس کے قریب ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، اس کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اچھی نمازیں پڑھیں گے۔ جتنی اچھی نماز پڑھو گی اتنی اچھی روزی ملے گی، اتنی اچھی نماز تو بہت خوشی بات ہے۔ جو ملازم اچھا کام کرے گا اس کو مالک خوش ہو کر اچھی تنخواہ دے گا، جو کام خراب کرے گا اس کو نکال دے گا وہ ملازمت سے۔ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں وہ ملازمت چھن گئی ہے، کہا ہے دعا کرانے کے لیے کہ جی وہ دعا کر دو، ملازمت چھن گئی اور بہت پریشانی ہو گئی، کیوں چھن گئی، کیا بات ہو گئی؟ کہنے کہ جی وہ وقت پہ جاتا نہیں تھا، وقت پہ کام کرنے انہوں نے نام کاٹ دیا، تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اگر تمہیں تمہارے کارخانے والے نکال دیں وقت پر نہ آنے کی وجہ سے تو کیا اللہ تمہیں نکال نہیں دیں گے اگر تمہیں وقت پر نماز نہ پڑھی؟ سوچو تو صحیح، اور تمہیں تنخواہ ملے گی؟ تم وقت پر ملازمت پر نہ جاؤ تنخواہ کٹے گی نہیں کٹے گی؟ پوچھتے ہیں نا ملازم سے کتنی چھٹیاں کی ہیں، یہ تنخواہ کٹے گی؟ یہ نماز چھوڑ دے اور یہ کہ میری روزی نہ کٹے، اور نماز چھوڑ دے اور اس کے پیسے نہ کٹے، اور نماز چھوڑ دے اسے گھر میں ڈکیتی نہ پڑے، اور نماز چھوڑ دے اس کی دکان کھلتی نہ ہو، اور یہ نماز چھوڑ دے اس کے کھیتی کیڑا نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز چھوڑ دے اس کے کھیتی کیڑا نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو بھی کیا بول رہا ہوں۔ یہ اس چکر میں ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اللہ روزی دیتا رہے گا۔ تم دنیا کی کسی فیکٹری کے مالک کو دیکھ لو کہ جی تم تو پیسے پورے دیتے رہو، میں چاہے روزانہ کام پہ آؤں یا نہ آؤں آپ پیسے پورے دیتے رہو۔ یہ کون سی فیکٹری کا مالک کرتے گئے؟ اللہ کا بھی کوئی دستور ہے، اللہ کا بھی تو کوئی نظام ہے۔ بس طے کر لو کہ انشاءاللہ زمین آسمان کو آ جاوے چلی جاوے، آسمان زمین کو آ جاوے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کاروبار رہے نہ رہے، گھر بار رہے نہ رہے، دکان کھیت کیا رہے نہ رہے، نماز نہیں پڑھیں گے کسی حال میں۔ اس لیے کہ جو نماز کو بگاڑتا ہے، نماز پہلے کپڑے میں 2 بجے کے بارے میں ایک مسکرات سے رکوع سجدے اطمینان سے میرا بڑا دل خوش ہوا یہاں کے امام کی نماز دیکھ کر، بڑا دل خوش ہوا۔ اطمینان سے نماز ہر مسجد میں یہ معمول ہونا چاہیے۔ آج کے لیے میں مساجد بیچارے جلدی کرتے ہیں نماز میں، اور ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ان کے پیچھے مفتی ڈنڈا لیے کھڑے ہیں کہ جلدی پڑھاؤ جی، ہم تو تاجر آدمی ہیں۔ تم تاجر ہو، تم عابد ہو اللہ کی بات کرنے والے، تم اللہ کے بندے ہو، تاجر ہو۔ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ مجھے اس بات کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن کے مال اکٹھا کروں، جس کی وحی کی گئی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ مجھے تو اس کی وحی کی گئی ہے اللہ کی عبادت کروں۔ یہ آتا ہے مسجد میں تاجر بن کر اسے جلدی ہے امام صاحب آپ نے والی صورت پڑھی ہے، والی پڑھ لیں ذرا جلدی نماز ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبے سجدے کرنے کا شوق نہیں ہے، ورنہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے درمیان سے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا مزے ہوں اگر کسی کو حقیقت نظر آ جائے، سر اٹھاوے گا سجدے سے؟ جی ہاں، وہ تو دکان کو سجدہ کر رہا ہے، اسے کہاں مزہ آئے گا اس سجدے میں؟ اس کا تو دکان اس کا قبلہ ہے، وہ تو کہیں جلدی کرو مجھے دکان پہ جانا ہے۔ شکایت ہے امام سے مقتدیوں کو، امام صاحب نماز جلدی پڑھا رہے ہو۔ جی ہاں، اگر قرآن سننے کا شوق ہوتا، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق ہوتا کہ امام صاحب ذرا اور جلدی پڑھا دیتے، مزہ آ رہا تھا نماز میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، کیا مزہ آتا ہو۔ اور آج کل کے امام وہ بیچارے ایک سورت پکڑیں گے اور اس ایک سورت میں ہی 2 رکعت پڑھ دیں گے۔ جی ہاں، ایک سورت میں ہی، حالانکہ خلاف اولا ہے ایک سورت میں 2 رکعت پڑھنا۔
اور اگر کوئی کہے لمبی پڑھ دو، لمبی کر دی نماز، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز لمبی پڑھایا ہے آپ، میں آپ کو بتاؤں لمبی نماز میں قصہ کیا ہوا تھا۔ سید العلماء مفتی اعظم معاذ بن جبل، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پوری پڑھی، سورہ بقرہ پوری پڑھی، جی سورہ بقرہ پوری، سوا پارہ، ایک رکعت میں سوا پارہ، تراویح میں نہیں، عشاء کی نماز میں جو روزانہ کی نماز ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا نماز لمبی ہو رہی ہے بہت، وہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے الگ ہٹ کر نماز پڑھ لی اپنی اور چلے گئے۔ حضرت معاذ کی نظر پڑ گئی ان پر کہ یہ نماز الگ پڑھ گئے۔ حضرت معاذ نے نماز کے بعد ان سے ملاقات کی اور صاف کہہ دیا کہ آپ منافق ہیں۔ کیا کہہ دیا؟